اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک انتہائی عام، سادہ اور انتہائی سستا نسخہ آپ کو بتائیں گے جس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حکیم حضرت محمد طارق محمود چغتائی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ یہ کوئی آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے کہ میری کتاب طبی تجربات اور مشاہدات، جو دراصل میرے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو میں مختلف اخبارات اور رسائل میں لکھتا رہا، اور لاکھوں قارئین نے اس سے استفادہ کیا۔ اس کا ہر مضمون شاندار اور لاجواب ہے، لیکن اس وقت میں ایک مضمون اور تجربے کی طرف ناظرین کی توجہ مرکوز کراؤں گا، اور وہ ہے ناک اور ناف کو چکنا رکھنا۔ فرماتے ہیں مہینہ پہلے کی بات ہے، میں ملتان کلینک کے سلسلے میں گیا۔ درینا کرم فرما اور محسن حکیم ضیاء الرحمن صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ میں سمجھا شاید نسوار منہ میں رکھنے لگے ہیں، لیکن ڈبیا نکالی تو وہ ایک عام سادہ سی ویزلین تھی جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے نکال کر ناک کے اندر لگائی، پہلے دائیں نتھنے میں پھر بائیں نتھنے میں، اور پھر اچھی طرح دونوں انگلیوں سے ناک کو باہر سے مال دیا۔ فرمانے لگے آپ بھی لگا لیں۔ میں نے بھی لگا لی۔ مجھے اپنا پرانا لکھا ہوا مضمون اور اپنی زندگی کا معمول یاد آ گیا۔ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، لیکن میں تیل لگاتا ہوں۔ حکیم صاحب فرمانے لگے تیل لگائیں، دیسی گھی لگائیں یا ویزلین، ناک کے اندر کے حصے کا ہر وقت چکنا رہنا بہت ضروری ہے۔ گرد آلود فضائیں، دھواں، دھول، مٹی اور زہریلی گیسیں ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہیں اور ہمارا ناک بالکل خشک ہوتا ہے۔ بس صحت کا خوشنما راز یہی ہے کہ اس کو خشک نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، میں سالہ سال سے ناک میں تیل لگانے کے مشاہدات سے گزر رہا ہوں، لیکن حکیم صاحب کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ تیل جلدی بہہ جاتا ہے اور ویزلین بہت دیر تک اٹکی رہتی ہے اور ناک کے اندرونی حصے کو چکنا رکھتی ہے۔ ایسے لوگ جو مشینی دور میں مشینی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو سر کھجانے کی فرصت نہیں، نیند ان کی پوری نہیں ہوتی۔ مزید یہ کہ موبائل اور نیٹ کی مصروفیات نے انہیں اپنی بیوی بچوں سے اور دور کر دیا ہے۔ میں ان سے ضرور درخواست کروں گا کہ وہ ناک کو چکنا رکھیں، چھوٹی سی ڈبیا میں سادہ ویزلین ڈال لیں اور چھوٹی انگلی سے دن میں کم از کم 3 بار ناک کے اندر ویزلین ضرور لگائیں۔ اب میں چند فائدے ناک کی اندرونی سطح کو چکنا کرنے کے بتاتا ہوں، اپنی خاص ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ مشورہ ہے اور وہ ڈائری کاغذ کی نہ ہو، دل کی ہو، کیونکہ کاغذ کے حرف مٹ جاتے ہیں لیکن دل کے حرف مٹتے نہیں۔ کتنا ہی پرانا درد سر ہو جو کسی بھی دوا سے نہ جاتا ہو، چکر، ہر وقت سر پکڑا رہنا، سر گھومنا، چلتے ہوئے گر جانا، ڈپریشن، تاہٹ، بے چینی، اعصابی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، طبیعت میں اضطراب، ہر وقت غصہ، نیند کی کمی، پٹھوں اور اعصاب کا کھنچاؤ، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی کی لڑائی، بچوں کا غصہ، بچوں کی نافرمانی، جہاں تربیت اور توجہ ہو وہاں غذاؤں میں مسالہ دار چیزوں میں کمی، اعمال کا کرنا اور بچوں کے ناک کو چکنا رکھنا، یادداشت کی کمی، بھول جانا، سوچنا کیا، کرنا کیا، کہنا کیا، نظر کی کمزوری، نمبر کا مسلسل بڑھنا، 1 کے 2 نظر آنا، آنکھوں سے پانی، دھندلاہٹ، ٹوٹا جسم، ہر وقت جی چانا مجھے کوئی دبائے، کھچی کھچی طبیعت، پنڈلیوں کا درد، کمر کا درد، معدے کے مسائل، غذا کا صحیح جزء بدن نہ بننا اور صحیح خون نہ بننا، جلد کی خشکی، اس کی رنگت میں سیاہی، مردانہ کمزوری، زنانہ کمزوری، ایام کی بے ترتیبی، یہ تمام بیماریاں اگر آپ کو ہیں تو ناک کو چکنا رکھیں۔ ناک کو چکنا کرنے کا فارمولا ایسے لوگوں پر بھی آزمایا گیا ہے جو مرگی کے مریض تھے، ان کو دورے پڑتے تھے، وہاں بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوا، حتیٰ کہ بچوں کے دورے اور مرگی میں بھی بہت مؤثر ثابت ہوا۔ جو خواتین حسن و جمال چاہتی ہیں اور جو مرد وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہونا چاہتے، وہ اپنے ناک کو دن میں 3 بار چکنا ضرور کریں۔ جہاں ناک میں چکناٹ لگانی ہو، وہ دیسی گھی کی شکل میں ہو، ویزلین ہو یا تیل، زیتون کا تیل ہو یا سرسوں کا، بادام روغن ہو یا کدو روغن،
بہرحال چکناٹ ناک ناف میں ضرور ہونی چاہیے، بلکہ بعض حکماء کا تو یہ خیال ہے کہ فوم پر بیٹھنے، نان، کلچے، مرچ مسالہ اور چکناہٹ اور روغنیات بکثرت استعمال یہ آپ کو بہت بڑی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس سے 100% بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں ناک اور ناف کو چکنا کیا جائے وہاں پر مقد کو بھی چکنا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، اب آپ کہیں گے کہ چھوٹے ٹوٹکے کے اندر اتنے فائدے کیسے ہو سکتے ہیں، تو میں آپ کی بات تسلیم کرتے ہوئے صرف اتنی درخواست کروں گا، جو 25 سال سے میرے مشاہدے میں آ رہا ہے اور صدیوں سے آزمودہ ٹوٹکا لاکھوں لوگوں نے کیا ہوا ہے، تو اس کے کتنے فوائد ہونے چاہیے۔ یہ ٹوٹکے ہم چھوڑ کر اپنی زندگی کو ویران کر چکے ہیں، پھر طرح طرح کی انوکھی رنگ برنگی دوائیاں کھا کر رنگ برنگی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ چھوٹے ٹوٹکے مفت بے قیمت ہوتے ہیں، کیا آپ اس کی قدر نہیں کریں گے؟ کیا رنگ برنگی قیمتی گولیاں سرخ و سبز نوٹ دے کر خریدتے ہیں، ایک بیماری سے نکل کر دوسری میں، اور یوں زندگی کے دن رات ان بیماریوں میں کھو دیتے ہیں؟ آئیے ہم عہد کریں کہ ان ٹوٹکوں سے اپنی زندگی کو مزین کر کے اپنی نسلوں کی تعمیر کریں، اور خود کو بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی زندگی کا سرمایہ دواؤں میں لگا کر تنگ دستی اور پریشانی کو سینے سے لگائیں۔ میں نہیں چاہتا ایسا ہو، اس لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ایسے بے قیمت لیکن شاندار ٹوٹکے ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ ہے کوئی میری باتوں کی قدردانی کرنے والا، مطمئن ہو کہ میرے ایک ایک لفظ کی قدردانی ہوتی ہے، اور لوگ کرتے ہیں اور اپنے مشاہدات بتاتے ہیں۔ آپ بھی ضرور بتائیے گا۔ سخاوت اللہ کو پسند ہے، مخلوق کی خدمت اللہ کے ہاں قیمت رکھتی ہے۔ اس خدمت میں میرے ساتھی بنیے اور اپنے مشاہدات ضرور بتائیے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ تحریر حضرت حکیم محمد طارق محمود چغتائی کی ہے۔ میرے دوستوں کے سادہ اصرار پر میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔